کہ پیغمبر 63 سالہ زندگی میں خاندان اہل بیت کے علاوہ ایسی خواتین سامنے آئیں جنہوں نے جناب آسیہ کی سیرت پہ عمل کیا، یعنی شوہر خلاف، خاندان والے خلاف، بدترین گھرانہ، لیکن بہترین مومنہ بن کے سامنے آئیں، جن میں ایک وہ ام حبیبہ، کربلا کے مسائل والی ام حبیبہ نہیں، وہ ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی معاویہ کی سگی بہن ہے، لیکن اللہ ایمان کی کس منزل پر، ایک شب جمعہ 1.5 سال پہلے میں ان کا واقعہ پڑھ چکا ہوں، اور دوسری وہ ام کلثوم ہے جن کا تذکرہ میں نے کل کیا۔ ام کلثوم ایک ایسا نام کہ 7-8 10 خواتین کا یہ نام ہے، جس میں سے یہ ام کلثوم اس لیے بڑی عجیب کہ یہ واحد خاندان ہے، بہت مختصر بات کر رہا ہوں، مجھے بھی کھڑی کی سوئیاں نظر آ رہی، یہ واحد خاندان ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، کہ جس کے 3 افراد کے بارے میں قرآن کی 3 آیتیں نازل ہوئی۔ اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، غیر معصومین کی بات، اس کے باپ کے بارے میں قرآن کی الگ آیت ہے، اس کے بھائی کے بارے میں قرآن کی الگ آیت ہے، ان کے بارے میں قرآن کی الگ آیت ہے، 3 خاندان کے افراد، تینوں کے لیے الگ الگ آیت، 2 بدترین انسان قرار پائے تاریخ اسلام، اور اسی خاندان کی تیسری شخصیت جو ایک عورت ہے اس زمانے میں۔ آج تو پھر بھی عورتیں اپنی مرضی چلاتی ہیں، اپنی بات چلاتی ہیں، لیکن اس زمانے میں عورت صرف وہی کام کرتی تھی جو اس کے گھر کے مرد چاہتے تھے، لیکن کتنا بڑا عجیب خاندان۔ اس کے بعد کا نام ہے عقبہ، جس نے اپنے دوست کے کہنے پر پیغمبر کے چہرے پہ آ کے تھوکا، اور قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، یوم یعض الظالم علی یدیہ وقال یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ عقبہ کے بارے میں قرآن کی آیت آئی ہے، میں کچھ زم کا بات کہ وہ دن جب ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہوگا اس گستاخی کی بنیاد پر، اور کہہ رہا ہوگا کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، بس صرف اور صرف دوستی کی وجہ سے پیغمبر کے دوست نے کہا میں تو اس وقت تجھے اپنا دوست مانوں گا جب رسول کے چہرے پہ تھوک کیا جائے۔ آج بھی دوستی کی وجہ سے کتنے گناہ ہم سے اور آپ سے ہوتے ہیں۔ اور خیر وہ دوبارہ ادھر آؤں گا، وہیں سے بات شروع کی۔ قرآن کی آیت نازل، اس کا اپنا بھائی ولید وہ آدمی ہے کہ جس نے نمبر 1 جس دن مکے میں خبر آئی کہ رسول خدا کے چچا حمزہ شہید ہوئے، تو مدینے میں تو پیغمبر نے آسمان کو دیکھ کے کہا کہ کاش کوئی میرے چچا کا بھی ماتم کرے، اور مکے میں ولید اور عمر ابن عاص نے شراب نوشی کی محفل جمائی کی، خوشی میں اعلان کیا تھا کہ آج رسول کا چچا مارا گیا، اس خوشی میں ہم سب کو شراب پیئیں گے، خود شراب پیئیں، پلائیں گے اور پیئیں۔ یہ ولید وہی کہ جس کے بارے میں قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی، ایک خاندان کی دوسری آیت میں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، خبردار جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر دیا کرو۔ اس نے رسول خدا کو آ کے الٹی سیدھی خبر پہنچائی، مسلمان جوش میں آ گئے تھے، اس کی بات پہ عمل کرتے ہوئے لڑنے نکل رہے تھے۔ یہ وہ آدمی ہے کہ قیامت تک کے لیے قرآن نے اس کا لقب فاسق قرار دیا۔ یہ ولید وہی آدمی کہ جس نے حضرت عثمان کے دور میں ان کے طرف سے گورنر تھا، فجر کی نماز 2 کی 4 رکعت پڑھا دی شراب کے نشے میں، اور بعد میں اگر دل نہیں بھرا تو میں 2 رکعت اور اس میں پڑھا دوں۔ یہ بھائی وہ باپ، تیسری کون ام کلثوم، باپ اور بھائی اتنے بدترین دشمن اسلام، نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ بالکل شروع میں اسلام قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان چند عورتوں میں سے ایک ہے جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ ہماری عورتوں کو تو یہ فخر ہے کہ انہوں نے کسی قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، بعض عورتوں کو 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، عورتوں میں ایسی بہت کم۔ اتنا سخت دشمن خدا خاندان، رات کی تاریکی میں چھپ کے نکلی، اکیلے پیدل مکے سے مدینہ ہی رکھتی، اور وہ بھی عجیب ہجرت، گھر والے تو ان کو باندھ کے رکھتے، لیکن اللہ ایمان کی طاقت باندھ کے رکھتے۔ پھر یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ میں کافروں اور مسلمانوں میں معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے مدینے جائے گا، مسلمان ہو مومن ہو کے مدینے جائے گا، اسے واپس کیا جائے گا۔ تو اب ان کے گھر والے جو تھے وہ ذرا سا ریلیکس ہو گئے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اب اگر کوئی مدینے جائے گا بھی تو ہم لے کے آئیں۔ جیسے ہی ریلیکس ہوئے، رات کے اندھیرے میں اکیلی عورت، آج بھی آپ کسی اکیلی عورت کو مکے سے مدینہ چلا کے دیکھیے، اور یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، یہ تن تنا پیدل، سواری بھی نہیں،
پورے خاندان کے خلاف تھی یہ مدینے کی. جیسے یہ خبر وہاں پہنچی مکے میں، بھائی باپ تو جنگ بدر میں مولا کائنات کی تلوار سے مارا گیا. جو پہلے 3 آدمی مارے گئے تھے ان میں کس کا بھائی؟ اس کے بعد بھائی تو ہمارا آپ کا ایگریمنٹ کہ اگر کوئی مکے سے مومن ہو کر مدینے جائے گا اس کو پناہ نہیں ملے گی، واپس کیا جائے گا. پہلے تو سورہ ممتحنہ کی آیت نازل یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم مومنات، اگر تمہارے پاس کوئی ایمان والی عورت آئے خبردار اسے واپس نہیں کرنا. یعنی بھائی کو قرآن قیامت تک کے لیے فاسق کہہ رہا اور بہن کو قرآن قیامت تک کے لیے مومن کہہ رہا. ان جاءکم مومنات مہاجرات، کوئی مہاجر عورت ہے اور پھر پیغمبر نے ایگریمنٹ سامنے رکھ دیا. ولید بہن کو لینے آیا، اس میں کیا لکھا؟ اس نے لکھا ہے کہ مومن اگر کوئی مدینے آئے گا مکے والا تو واپس کیا جائے. کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ مومنہ. لفظ مومن کا استعمال ہوا، مومنہ کا استعمال نہیں ہوا، اس لیے ہم ان کو واپس نہیں کریں گے. تو خود پیغمبر اسلام اس کے ذریعے سے اسلام کا ایک بہت اہم مسئلہ بنا کہ ایگریمنٹ کیسے تیار ہوگا. لیکن کہنے کی بات یہ بات کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں، اپنے زبان، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کو چبا رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا کاش میں نے خلا سے دوستی نہ کی ہوتی. خدا مان آج بھی صاحبان ایمان میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن فقط اپنے دوستوں کی وجہ سے پچھتاوے اور ندامت کی آگ میں جل رہے ہوں. بھائی کے بارے میں قرآن نے کہا یہ فاسق ہے، اس کی بات نہ مانو. اور بہن جو پورے خاندان کی مرضی کے خلاف چلی اور آخر وقت تک حق میں ڈٹی ہے، قرآن نے آ کر کہا کہ یہ مومنہ ہے، خبردار اسے واپس نہیں کرنا. تو آسیہ کی سیرت آگے ہمیں نظر آتی ہے. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و